آپ جا رہے ہیں مدینہ منورہ، تو میں آپ سے کچھ گزارش کر رہا ہوں۔ طیبہ کے جانے والے جا کر ذرا ادب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ ادب سے، طیبہ کے جانے والے جا کر ذرا ادب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ ادب سے، طیبہ کے جانے والے کہنا کہ یا شہیدی ایک بے کسی کا مارا ڈوبا ہوا ہے جس کی تقدیر کا ستارہ، حالات پر علم سے اس دم گزر رہا ہے اور کانپتے لبوں سے فریاد کر رہا ہے، بارے گناہ اپنا کوئی نہیں ہے رہبر جو راستہ بتائے، بھٹکا ہوا مسافر منزل کو ڈھونڈتا ہے، تاریکیوں میں مائے کامل کو ڈھونڈتا ہے، سینے میں ہے اندھیرا دل ہے سیاہ خانہ، یہ میری کہانی سرکار کو سنانا، کہنا میرے نبی سے محروم ہو خوشی سے، سر پر ایک ابر غم ہے اشکوں سے آنکھ نم ہے، پامال زندگی ہوں سرکار امتی ہوں امت کے رہنما ہوں، کچھ عرض حال سن لو فریاد کر رہا ہوں میں دل فگار کب سے، میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے، طیبہ کے جانے والے جا کر ذرا ادب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے، طیبہ کے جانے والے کہنا کہ کھا رہا ہوں میں ٹھوکر جہاں میں، تم ہی بتاؤ آقا جاؤں بھلا کہاں میں، محسوس کر رہا ہوں دنیا ہے ایک دھوکہ، مطلب کہ یار ہے سب کوئی نہیں کسی کا، کس کو میں اپنا جانوں کس کا ملوں سہارا، مجھ کو تو میرے آقا ہے آپ کا سہارا، تم ہی سنو گے میری تم ہی کرم کرو گے، دونوں جہاں میں تم ہی آقا میرا بھرم رکھو گے، تم کو خدا کی قربت حاصل یا شہیدی، بگڑی میری بنانا مشکل ہے کیا شہیدی، رحمت عالم میں ایک نصیب برہم، تم بے کسوں کے والی میں بے نواسا والی، تم عاصیوں کا یارا میں گردشوں کا مارا، تم رحمت ہی سراپا میں
مرتکب خطا کا ہوں شرمسار اپنے اعمال کے سبب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے طیبہ کے جانے والے جا کر ذرا ادب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے طیبہ کے جانے والے عازم مدینہ جا کر نبی سے کہنا اے عازم مدینہ جا کر نبی سے کہنا سوزے غم و علم سے اب جل رہا ہے سینہ کہنا کہ دل میں لاکھوں ارماں بھرے ہوئے ہیں کہنا کہ حسرتوں کے نشتر ٹوبے ہوئے کہنا کہ بڑھ رہی ہے اب دل کی اضطرابی قدموں سے دور ہوں میں یہ کیسی ہے خرابی ہے آرزو یہ دل کی میں بھی مدینے جاؤں سلطان دو جہاں کو یہ داغ دل دکھاؤں کاٹوں ہزار چاچر طیبہ کی ہر گلی کے یوں ہی گزار دوں میں آقا ایام زندگی کے پھولوں پہ جان سارو کاٹوں پہ دل کو وارو ذروں کو دو سلامی در کی کرو غلامی دیواروں در کو چھوڑو قدموں میں سر کو رکھ دو محبوب سے لپٹ کر ہوتا رہو برابر عالم کے دل میں ہے یہ حسرت نہ جانے کب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے طیبہ کے جانے والے جا کر ذرا ادب سے میرا بھی قصہ کہنا شہ عرب سے طیبہ کے جانے والے درود شریف پڑھ لیجئے صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ میری تمام بھائیوں سے بہت ہی ادب کے ساتھ اور ان کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے یہ گزارش ہے کہ جب آپ کوئی نذرانہ پیش کرتے ہیں اول تو ہم اس کی یہ نہیں تمنا رکھتے کہ آپ دیں لیکن اگر آپ محبت میں کچھ دیتے ہیں تو اس میں بھی اس کا ادب رکھیے کہ ایسے ایسے کر کے اس طرح سے نہ کریں تو بہتر ہوگا ابھی آپ نے محبت میں کر لیا چلیے اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو جانتا ہے لیکن سب سے یہ کہتا ہوں کہ اس طرح سے دینے سے کچھ عجیب سا لگتا ہے کہ ایسے کر رہے ہیں پھر ایسے کر رہے ہیں جیسے صدقہ اتار کے وہ میرے ہی پر سے اتار رہے ہیں مجھے کو دے رہے ہیں ایسا کر رہے ہیں تو کچھ عجیب سا لگتا ہے اور صدقہ اتارنے کا بھی ایسا طریقہ کچھ ایسا نہیں ہے وہ آپ کسی کو کچھ دیں تو اس کی ڈگنیٹی جو ہے ہاں یہ بھی غیروں کا طریقہ ہوتا ہے کہ ایسے ایسے کرنا تو اور پھر وہ کچھ اور لگتا ہے جانے دیجیے وہ جو بھی لگتا ہے آپ سمجھ جائیے ایسا نہیں اچھا لگتا تو آئندہ انشاءاللہ ہمیشہ میری اسی مجلس میں نہیں ہمیشہ اس سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے جی جی اچھا آپ لکھے پہ بھیجنے والے تھے سوال ماشاءاللہ الحمدللہ چلیے اللہ صاحب حال بنا دے آپ کی دعا سے انشاءاللہ جی تو ہم زیارت ایک مرتبہ حاضری کر چکے اب جب بھی حاضری ہم کریں گے تو اسی صورت جیسے ابھی بتایا تھا عصر سے پہلے جب بھی حاضری کو جائیں گے تو ایسے دوسرے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ جلدی جلدی نکال دیتے ہیں. اب اس میں بھی کچھ ایڈمنسٹریٹو انتظامی وجہ ہوتی ہے. جیسے نماز جیسے ہی ختم ہوئی کوئی بھی نماز, تو اس کے بعد حاضری دینے والوں کی ایک بڑی بھیڑ ہوتی ہے. اب ہر ایک کو اگر آدھا گھنٹہ کھڑا ہونے کے لیے وہاں دیں گے تو کیسے لوگ حاضری دیں گے؟ باقی لوگوں کا کیا ہوگا؟ وہاں بھیڑ ہوگی, وہاں آوازیں بلند ہوں گی. تو اس ایک وجہ یہ بھی ہے اس کی. اب دلوں کی نیتیں اللہ جانتا ہے, لیکن انتظامی حساب سے جو ایک وجہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ جلدی جلدی آپ سلام کر کے گزر جائیے. اور جب ایسی بھیڑ نہیں ہوتی ہے تو اس وقت کبھی کبھی ہم لوگ تو 50 منٹ کھڑے رہیں تو کوئی کسی نے کچھ نہیں کیا, ایسا بھی ہوا ہے. تو دونوں طریقے سے آپ نظارہ دیکھیں گے کہ جب رش آورز نہیں ہوتے تو آپ کھڑے رہ سکتے ہیں, لیکن جب رش آورز خاص طور سے نماز کے بعد کے اوقات جو ہوتے ہیں اس میں تقریباً آدھے گھنٹے تک, پونے گھنٹے تک, کبھی کبھی 1 گھنٹے تک بھیڑ چلتی رہتی ہے, تو آپ اس وقت میں اگر جاتے ہیں تو سلام کر کے ادب سے نکل جائیے. پھر جب خالی وقت ہوگا تو آ جائیے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز وغیرہ لوگ ادا کرنے کے بعد اشراق پڑھ کے لوگ جا کے آرام کرتے ہیں, اس کے بعد بہت زیادہ رش نہیں ہوتا. تو ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے وقت میں چلے جائیں جب رش نہیں ہوتا, تو اطمینان سے وہاں پر جا کر درود شریف پڑھ سکتے ہیں, یا جو بھی اپنے کو سرکار کی بارگاہ میں عرض و معروض کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں. اچھا, وہاں اگر نہیں بیٹھ سکے, مسجد نبوی شریف میں ممبر کے پاس, ابھی میں بتاؤں گا جگہیں, کہیں بھی آپ بیٹھے ہیں تو یہ میرے آقا کی بارگاہ ہی تو ہے. تو اگر وہ ایک لمحہ ملا, میں سمجھتا ہوں اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہم کو کافی ہے, تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری, تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری, جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا. تو ہمارے علماء بھی یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم گئے ہو اور تم کو 1 گھنٹہ کھڑا رہنے کا وقت مل گیا درود و سلام پڑھنے کے لیے, لیکن دل کہیں اور لگا ہوا ہے, تو یہ حاضری اچھی نہیں. یہ حاضری اچھی نہیں کہ حضور کے پاس کھڑے ہیں اور کچھ اور سوچتے کھڑے ہیں. تو وہ 2 لمحے اچھے جو مکمل توجہ کے ساتھ عطا ہو جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہنا 2 ہی لمحے کھڑے رہو, ایسا نہیں کہہ رہا ہوں میں, لیکن وہ لمحہ جو مکمل توجہ کے ساتھ ملے وہ بہت اچھا ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ ہم مرے دل سے کیسے بھی کھڑے رہیں, نہ ادب کا لحاظ کریں, نہ کچھ پڑھ پائیں, نہ کچھ تھکے ماندے ہیں, دل نہیں لگ رہا ہے. تو اب فرمایا اگر ایسے ہو کہ دل نہیں, حضور کی بارگاہ میں کس کا دل نہیں لگے گا, لیکن کبھی کچھ فطری تقاضے ہوتے ہیں, کبھی حاجت ہوتی ہے, کبھی آدمی بیمار ہوتا ہے, تو اس وقت اس کو تھوڑی سی بے چینی سی ہوتی ہے. تو ایسے میں فرمایا کہ سلام کر کے آپ ادب سے نکل جائیں, تاکہ اس کیفیت میں وہاں کھڑے ہونے کی بات نہ ہو. یہ بھی ایک ادب ہے اور اس پر بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اب میں آپ کو لیے چلتا ہوں آپ کو گیٹ نمبر 2. ہم نے گیٹ نمبر 1 دیکھا, گیٹ نمبر 1 باب السلام. گیٹ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مواجہ اقدس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے بعد کس کا چہرے انور ہے؟ صدیق اکبر کا. تو گیٹ نمبر 2 باب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ایک سبحان اللہ ہو جائے. یہ دیکھیے, یہ نہیں, یہ اندر والا حصہ ہے اس کا باہر والا حصہ ہو تو بتاؤ. یہ باب السلام ہے, نہیں یہ اندر والا. چلے ٹھیک ہے, آپ کے پاس نہیں ہے شاید, وہ ہے کہاں کے لگا, اس کو نکالو ڈھونڈ کے. تو گیٹ نمبر 2 ہے نا سیدنا صدیق اکبر کے نام پر. اب یہ وہاں یہ گیٹ کا نام باب ابو بکر صدیق کیوں ہے, بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب باب ابو بکر صدیق سے آپ جیسے ہی اندر داخل ہوتے ہیں مسجد نبوی شریف کے اندر, تو وہ جو حصہ ہے ابھی مسجد نبوی شریف میں شامل ہے, وہ وہی جگہ ہے جہاں صدیق اکبر کا مکان تھا. سبحان اللہ. تو آپ اس کیفیت سے 2-4 ہوتے ہیں کہ میں یار غار مصطفیٰ کے مکان میں داخل ہو رہا ہوں. یہاں صدیق اکبر تشریف فرما ہوتے تھے, یہاں صدیق اکبر رہتے تھے, یہیں حضور کا انتظار کرتے رہتے ہوں گے. سبحان اللہ. یہیں سے حضور کا دیدار کرتے رہتے ہوں گے. سبحان اللہ. وہ تصور ہم کو ایک ایمان کی تازگی دیتا ہے کہ اس امت میں سب سے بہترین ایمان کس کا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا.
تو ان کے مکان میں جانے کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. میں تو کچھ کوشش کر کے کچھ نمازیں وہاں ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں نفلی, کہ یہاں صدیق اکبر کبھی نماز پڑھتے ہوں گے تو وہ کیفیتیں ہمیں مل جائیں اس لیے. اور جیسے ہی آپ اس دروازے سے اندر داخل ہوں گے, تو ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ اندر داخل ہونے کے بعد, جیسے یہ سمجھو یہاں سے میں صدیق اکبر کے مکان میں اس طرح سے اندر داخل ہوا, بسم اللہ پڑھ کے سیدھا پیر اندر داخل کیا, مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھی, اور مکان کا ایک حصہ وہاں پر آپ کو دیکھے گا. اس کے بعد ایک اور اندر چھوٹا سا دروازہ انٹرنس ہے, اور اس سے جب آپ اندر آئیں گے تو مسجد نبوی شریف کے اندر جو مین جگہ ہے اس کے اندر آپ آ جاتے ہیں. پھر ایسے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں, دروازے کے اوپر ایک تختی لگی ہوئی نظر آتی ہے, وہ یہ تختی آپ کو دکھے گی اسے, یعنی یہاں سے ہم اندر آئے اور پھر پیچھے اسے دیکھا تو یہاں لکھا ہے ہادی خوخت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھڑکی ہے, یا یہ ان کے دروازے کی تختی ہے یہاں پر, یہ ابھی بھی ہے یہ تختی وہاں پر. تو میں نے پوچھا علماء کرام سے کہ یہ کیا ہے, تو انہوں نے بتایا کہ اسی جگہ صدیق اکبر کا مکان تھا, اور آخری ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کے حجرے اس طرف بنائے. اس طرف مطلب جو روضہ انور ہے جنت کی کیاری کے, جیسے اگر ہم قبلے کو رخ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو اس طرح میں بتاؤں, جیسے ہم قبلے کو اس طرح رخ کر کے کھڑے ہوئے تو یہاں روضہ انور ہے حضور کا, وہ سمجھو وہ جو پنکھا لگا ہوا نا اس طرف سمجھو روضے, مثال کے طور پر وہاں پر اس طرف اگر ہے تو پہلا حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس کے ساتھ متصل اور دوسرے حجرے تھے دوسری ازواج مطہرات کے, ہماری ماؤں کے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیویوں کے. تو پہلا حجرہ جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ کا, اسی میں آج حضور آرام فرمائے, آج اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم